الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم عزیزان ملت، عزیز طلباء، علماء اکرام، کہ جنگ آزادی 1857 میں پہلی جنگ جو لڑی گئی وہ پہلی جنگ نہیں تھی، بلکہ اس سے 100-150 سال پہلے سے جنگیں چلی آ رہی ہیں۔ 1757 سے ہندوستان کو آزاد کرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن باضابطہ طور پر 1803 کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دلی کی جامع مسجد میں بیٹھ کر یہ فتویٰ صادر کیا کہ اب ہمارا ملک ہندوستان غلام بن گیا ہے، ہمارا ملک ہندوستان دارالحرب بن گیا ہے، اب ہمارا ملک دارالامن نہیں رہا ہے۔ لہٰذا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ یہ اعلان کیا کہ انگریزوں کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے، انگریزوں کے ساتھ ان کے تعلقات کو استوار کرنا اور کرانا دونوں حرام ہے۔ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ طور پر فتویٰ جاری کیا کہ اب انگریزوں کے ساتھ جنگ کرنا جائز ہو گیا ہے، حلال ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جنگیں چلتی رہی، پھر آپ کے مایہ ناز شاگرد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی وہ تحریک کو اٹھایا جس نے اس ملک کی جو ہے مستقبل کی قسمت کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی تحریک کا تسلسل مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی ریشمی رومال کی تحریک کے اندر نظر آتا ہے۔ اسی تحریک کا تسلسل مولانا محمد علی جوہر کی تحریک کے اندر نظر آتا ہے۔ اسی تحریک کا تسلسل مولانا ابوالکلام آزاد کے مضامین اور آپ کے مقالات و مجلات کے اندر نظر آتا ہے۔ عزیزان ملت، اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں، انڈیا گیٹ پر دیکھیں، اور جیلر وہی کہتا ہے کہ میں تجھے اس طرح مسکراتے ہوئے ہندوستان پر جان دینے نہیں دوں گا، میں تجھے روتے مرتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ عزیزان ملت، پھر اس نے یہ کیا کہ 2 جیلروں کو بلا کر مولانا فضل حق خیر آبادی کے ہاتھوں کو جکڑا گیا اور اس طرح لے کر آپ کی چہرے پر آپ کی داڑھی شیو کی گئی۔ جب آپ کی داڑھی شیو کی جا رہی تھی، آپ کی داڑھی صاف کی جا رہی تھی، مولانا فضل حق خیر آبادی آپ کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی اور کہنے لگے کہ اے ظالم، میرے چہرے سے میرے آقا کی سنت کو نہ ہٹا، کل خبر میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا صورت دکھاؤں گا۔ یہ مولانا فضل حق خیر آبادی کہہ رہے ہیں، جب آپ کی ساری داڑھی شیو کر دی گئی، صاف کر دی گئی، جب آپ کو چھوڑا گیا، داڑھی پر اس طرح گر پڑے ہیں جس طرح چھوٹا بچہ اپنی ماں کے گود میں گرتا ہے، اور داڑھی کو اٹھا کر آنکھوں سے لگا کر اپنے ہونٹوں سے چوم کر کہہ رہے ہیں، واہ میری داڑھی، مجھ سے پہلے ہندوستان پہ تو نے اپنی جان قربان کر دی ہے۔ یہ علماء اکرام ہے۔ عزیزان ملت، ان مدارس نے اس ہندوستان پر نہیں بلکہ پوری دنیا پر ان مدارس کا احسان ہے۔ یہی علماء اکرام ہیں جن کی جد و جہدوں سے یہ ملک ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے وطن کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔